اچھا جی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ پہلے ہی سڑکوں پہ ہیں پیکا ترمیمی خلاف. کل بھی پاکستان بھر میں صحافیوں کی طرف سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اب ان کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں. آج پنجاب میں بھی یونیورسٹی ٹیچرز نے یوم سیاہ منایا. کیوں منایا ہے ذرا دیکھیے. پنجاب یونیورسٹی لاہور کے یہ اساتذہ آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جامعات میں تحقیق کی مد میں اساتذہ کو دی جانے والی 25% ٹیکس چھوٹ اچانک FBR کی جانب سے ختم کر دی گئی. پینشن کے قوانین میں تبدیلی، سندھ میں بیوروکریٹس کو یونیورسٹیوں میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کرنا تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ جو حکومتی یہ پالیسیاں ہیں یہ بہت ہی تباہ کن ہیں. جتنے مرضی آپ ہونہار اسکالرشپ کر لیں، جتنے مرضی آپ لیپ ٹاپ تقسیم کر لیں، جب تک آپ کا استاد پرفارمنس صحیح طریقے سے دے نہیں سکیں گے یہ تمام پالیسیز آپ کی کسی طریقے سے رزلٹ نہیں دیں گی. ساری دنیا کے اندر جو ٹیچرز ہیں وہ ترقیاتی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو تو ٹیکس ریبیٹ دیا جاتا ہے. یہ جو احتجاج ہے یہ ایک سوال ہے کہ اگر اساتذہ سڑکوں پہ رہیں گے تو وہ کوالٹی ایجوکیشن کیسے دے سکتے ہیں. احتجاج سے قبل وزارت خزانہ کو لکھے گئے خط میں اساتذہ نے یہ نشاندہی بھی کی کہ ٹیکس چھوٹ کا اعلان وزیر خزانہ نے 2024 بجٹ تقریر میں کیا تھا، تاہم خط کا جواب نہ آیا. اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم معاملے کا فوری نوٹس لیں تاکہ قوم کے معمار سڑکوں کی بجائے درسگاہوں پر توجہ دے سکیں. کیمرامین فیصل عباسی کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک. اب اس میں ایک چیز جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اساتذہ جو ہیں اپنی سیلریز پر کوئی چھوٹ نہیں مانگ رہے. ریسرچ گرانٹ جو ہے اس پہ جو ٹیکس لگا دیا ہے 25%، اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور ریسرچ گرانٹ کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ہے. ریسرچ گرانٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے ملک و قوم جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ریسرچ پہ بھی پابندی لگانے کی ایک جو حکومتی اسٹریٹجی ہے اس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں. عمر یوسف صاحب، آپ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں تو جو یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ گرانٹ ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں؟ میر صاحب میرا خیال ہے کہ میں انسان کہتا ہے نا سرپرائزڈ اور شاکڈ، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کے سٹیپس اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ریسرچ کو انکریج دیا جاتا ہے. آپ ان کو ریبیٹ دیتے ہیں، ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں کہ ریسرچ ہو، کیونکہ یہ وہ آپ بیج لگاتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو فیوچر میں ڈیویڈنڈز ملتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس پہ بھی میں بات بھی کر چکا ہوں، پریس کانفرنسز کر چکا ہوں. FBR نے ابھی قائمہ کمیٹی سے بھی اور منسٹری آف فائنانس سے 1010 موٹر ویکلز خریدنے کی انہوں نے اجازت لے لی ہے. اور ہم نے دبا کے کہا ہے کہ یہ کس لیے آپ لینا چاہ رہے ہیں، یہ فضول خرچی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. کیا انہوں نے کوئی ریونیو بڑھانا ہے؟ ریونیو شارٹ فال 400 ارب روپے کا اس پچھلے 6 مہینوں میں ہو چکا ہے. 400 ارب کا بجائے بڑھانے کے وہ کم ہوئے. دوسری چیز آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا قریبی ملک ایران سے جو پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے وہ کوئی گدے یا خچروں پہ تو نہیں آتا نا، کنسترز میں. تقریباً 500 ارب روپے کا پیٹرولیم یا پیٹرول جو ہے وہ سمگل ہو کے پورے پاکستان میں آتا ہے. تو FBR وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ FBR سویا ہوا ہے، کیوں نہیں کنٹرول کر رہا؟ باقی ایجنسیز کیوں نہیں کنٹرول کر رہی؟ اس کے اوپر وہ کریں نا، نظر ثانی کریں یا اس کا تدارک کریں. پر الٹا آپ کے ان اداروں کے اوپر جنہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کی اکیڈیمیا ہو گئی، آپ کا ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہو گئے، ان کے اوپر آپ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بالکل ان کا ہوش واس اڑ گئے ہیں. تو لیکن عمر صاحب، جب آپ کی پارٹی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو کہتی ہے کہ پاکستان میں ترسیلات زر نہ بھیجیں، تو کیا یہ ویسی پالیسی نہیں ہے جیسی کہ اس حکومت کی ہے؟ نہیں، ترسیلات زر آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں. ایک پروٹیسٹ ہے، ایک سول رائٹس موومنٹ میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سول رائٹ موومنٹس میں آپ کا یہی ہے نا کہ حکومت کو آپ کہیں کہ بھائی ہوش کے ناخن لو، رائے راست پہ رہو. آپ جرنلسٹ کو، آپ اکیڈیمیا کو، اپوزیشن کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانا، کیا ان کو دیوار کے اندر نہیں. لیکن یہ جو آپ نے جو سول نافرمانی کی بھی بات کی تھی اور پھر آپ نے کہا ترسیلات زر پاکستان نہ بھیجی جائیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اپیل ناکام ہو گیا کیونکہ ترسیلات زر میں تو اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں ترسیلات زر آپ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دیکھیں تو کم ہوئی ہے، کوئی زیادہ کوئی نہیں ہو رہی ہے. اچھا، کم ہوئی ہے اور کم ہوگی. اور دوسری چیز ڈیفینس منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں ان کو اپنی منسٹری کے بارے میں نہیں پتا تو وہ اکانومی کے بارے میں کیا جانیں گے. اور دوسری اہم بات یہ میر صاحب کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جس وقت آپ کے پاس منسٹری آف فائنانس کے پاس بیرون ملک ذرا سا سرپلس فنڈز کا ہوتا ہے
تو وہ اپنی ناکامی کو کور کرنے اسٹیرلائزیشن پروگرام کے لیے کہ ڈالر نہ آئیں ایک دم، تو وہ اس کو میٹر کر کے ریگولیٹ کر کے لاتے ہیں. تو انہوں نے زیادہ ایک دم لائے ہیں، یہ آگے سسٹینیبل نہیں ہے. یہ بتائیں کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، حال ہی میں ان کو بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لے کے آئیں گے اور ہومیوپیتھک لیڈرز کو پیچھے لے کے جائیں گے. تو یہ تحریک انصاف میں ہارڈ لائنر کون ہے اور یہ ہومیوپیتھک یہ کیا ہوتا ہے؟ جنید اکبر خان صاحب ایک فیلڈ کے شخص ہیں، ماشاءاللہ تیسری بار وہ ایم این اے بنے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے ملاکنڈ میں بہت بہترین انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ نومنیٹ ہوئے ہیں ایز پریزیڈنٹ کے پی، اور انشاءاللہ بہترین وہ ورکرز کی جو پلس ہے اس پہ ان کا ہاتھ بھی ہے، اور صحیح طرح پارٹی بھی چلائیں گے. اور ہارڈ لائنر کا یہ ہے کہ جو کھڑے ہو سکتے ہیں، پارٹی موقف کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں میر صاحب کوئی میرا خیال ہے ایسا کوئی وہ شخص نہیں رہا کہ جو ورکر نہ ہو، جو ورکر کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرتا ہو، جو فرنٹ لائن پہ کھڑا نہ ہو. میرا خیال ہے وہ تو ہومیوپیتھک کا کیا مطلب ہے؟ ہومیوپیتھک کا میرا خیال ہے وہ پروسیس آف آپ سمجھیں کہ فلٹریشن ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے وہ ہومیوپیتھک ایسے بھی سائٹ پہ ہو گئے جن کو پارٹی شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے. میں بھی کیا کہوں اس کے بارے میں، جیسا کہ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے سینیٹر فیصل سلیم کو شو کاز نوٹس جاری کیا. کئی ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے. اچھا، تو ان کو آپ ہومیوپیتھک کہتے ہیں؟ جی، جو کہ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں، اپنے ورکرز کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں، پارٹی پالیسی کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. جن کو ہم لوگ یا کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، نہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کہیں پہ نظر نہیں آتے. ان کو آپ ہومیوپیتھک. اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پر یہ ایک منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے میچوں میں اسٹیڈیمز کے اندر جو ہے وہ بھرپور نعرے بازی ہوگی، اور صرف لاہور میں ہی جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آن لائن ٹکٹیں بھی خرید لی گئی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی کرکٹ ہو، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام نہ ہو، تو یہ کوئی میرا خیال ہے بہت عجیب سی بات ہوتی ہے. جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے، کرکٹ کی بات آتی ہے، آٹومیٹکلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات آتی ہے. انہوں نے ملک کو لیڈ کیا تھا، اور میرا خیال ہے یہ جو انسٹالڈ رجیم ہے ان کے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے، یا تو اس اسٹیچر کے خود کرکٹر. تو اگر چیمپئنز ٹرافی کے میچوں میں نعرے بازی ہو گئی تو آپ تو غلط ثابت ہو جائیں گے. نہیں، نعرہ بازی یا ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی، لوگ سپونٹینیسلی کریں گے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اچھا، spontaneous. جہاں پہ عوام ہوگی، جہاں پہ کرکٹ ہو رہا ہوگا، اور وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نعرے نہ لگیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ تو لگیں گے نعرے، آبویسلی لگیں گے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بریک نہ لوں؟